بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستانیوں کی بڑی اکثریت اپنے ملک میں فتح کا جشن منا رہی تھی اور امن کا جشن منا رہی تھی، کیونکہ بھارت کے خلاف جو فتح حاصل کی گئی تو وہ دراصل امن کی فتح تھی۔ لیکن دشمن کو پاکستانیوں کا یوم تشکر اور پاکستانیوں کا جو جشن ہے وہ پسند نہیں آیا، اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے آج پاکستانیوں کے بچوں پر حملہ کر دیا۔ خزدار میں جو ایک سکول بس پر حملہ ہوا ہے، اس میں جو بچیاں شہید ہوئی ہیں، آپ اگر ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ سوچیں گے کہ یہ جو معصوم بچے ہیں، ان کو نشانہ جو بنانے والے لوگ ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، کیا وہ انسان کہلانے کے لائق ہیں کہ انہوں نے اتنے بے گناہ معصوم بچے جو ہیں، پوری کی پوری بس کو اٹیک کیا گیا اور سب کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ بس جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو گئی، اور اب بجائے کہ وہ اس پہ افسوس کا اظہار کریں یا خاموش ہی ہو جائیں، سوشل میڈیا پہ جھوٹ کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ کچھ انڈین جرنلسٹ جو ہیں، وہ جو حملہ آور ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں تو اسکولوں میں چھٹی ہو چکی تھی، تو یہ بچے جو ہیں ان کو اسکول کس نے بھیجا؟ حالانکہ یہ جو آرمی پبلک اسکول کے جو بچے تھے، یہ ان کا جو اسکول ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے، صوبائی حکومت کے انڈر نہیں آتا۔ تو یہ بالکل ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بچوں کو اٹیک کیا گیا ہے، اس اٹیک کے پیچھے کیا ذہنیت کار فرما ہے اور اس کے اب کیا آئندہ اثرات مرتب ہوں گے بلوچستان پہ اور انڈیا پاکستان ریلیشنز پہ؟ اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود سینیٹر طلال چودھری صاحب، وزیر مملکت برائے داخلہ، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، JUI سے بھی تعلق ہے، بلوچستان سے بھی تعلق ہے، اور جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں۔ سب سے پہلے طلال چودھری صاحب، آپ کو میں سنوانا چاہتا ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، انہوں نے تو واضح طور پہ شک کا اظہار کر دیا ہے، بلکہ ان کو یقین ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ اس واقعے کی بڑی ایویڈنس تھی ہمارے پاس کہ اجت دیول جو ہے، جو انڈین NSA ہے، ہی واز پلاننگ سم تھنگ ان بلوچستان، اور وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ بزدل جو ہے وہ بچوں پہ پلان کرے گا۔ اس مقدس خون کی قسم کھا کے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت اور آپ کی ریاست چن چن کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جہنم وصل کرے گی جنہوں نے یہ گھنونی حرکت کی ہے۔ تو طلال چودھری صاحب، اگر پہلے سے انفارمیشن تھی تو پھر اس حملے کو ناکام کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو دہشت گردی کی جو جنگ ہے، اس کی پیک جو ہے وہ ایک جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ پرائم منسٹر، آرمی چیف، تمام وہاں کی صوبائی کے جتنی بھی پارٹیز تھیں ان کی قیادت بیٹھے، اور وہاں پر پرائم منسٹر نے یہ بالکل تمام اداروں کو کہا، صوبائی حکومت سمیت، کہ جو وسائل چاہیے وہ صرف وفاق دے گا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن کوئی دہشت گردی نہیں ہو۔ آرمی چیف نے وہاں یقین دلایا کہ اگلے چند ہفتوں میں آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ میں اس جو اندوناک واقعہ ہے، کسی ایک خون کی بھی کوئی قیمت نہیں، لیکن کچھ فگرز میں آپ کے صرف کمپیریزن کے لیے، جو نیکٹا ہے ہمارے پاس جو فگرز ہیں، روزانہ کی بنیاد پر جعفر ایکسپریس کا واقعہ جب ہوا اس سے 6 مہینے پہلے سے روزانہ 3 سے 4 لا انفورسمنٹ کے، سیکورٹی فورسز کے لوگ، آفیسرز اور جو ان کے جوان ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور اتنے ہی لوگ 3 سے 4 سویلین، اور یہ واقعات کنسسٹنٹلی کوئی 1.5 درجن دہشت گردی کے واقعات کنسسٹنٹلی روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اس میں سے 99% واقعات جو ہیں وہ ہوتے ہیں KP اور بلوچستان میں۔ اور اس پہ جب یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈرائیو جعفر ایکسپریس کے بعد اس کو اور ذرا پش کیا گیا صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے، تو یہ واقعات میں نمایاں کمی آئی۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پر 3-4 شہادتوں کی بجائے یہ ہفتے بار، 15 دن بار بڑا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے افغانستان گئے، اور وہاں پر بھی بڑی دو ٹوک اور سیدھی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جب یہ کچھ بہتری کی طرف گیا تو ویسٹرن بارڈر پہ بھی ہمیں وہی لوگ انگیج کر رہے ہیں جنہوں نے ایسٹرن سے حملہ کیا۔ اب ایسٹرن سے اگر کوئی 2 جہاز سے میزائل مارے گا اور ہمارے بچے مریں گے،
اور پھر وہ ان بچوں کے نام کے الفتح جا کے پھر وہاں کریں گے, اور ادھر اگر کوئی بم باندھ کے بھیجے وہی اور کسی بندے سے بندہ ہو اور وہ ہمارے بچوں کو مارے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی کمی آئے گی؟ بھی ریاست کی کلیئرٹی ہے اس بات پہ, اور پوری دنیا نے ہمارا نیریٹو اس جنگ کی وجہ سے اس کو سنا اور سمجھا ہے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہماری زمین بالکل دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوتی اور کسی جگہ نہیں ہے, لیکن کسی کی بھی ہوگی تو ہمارے بچے ہوں یا جوان, ہم ان کے پیچھے تک جائیں گے اور جا رہے ہیں. یہ واقعہ جو آج ہوا ہے, اس سے پہلے جعفر ایکسپریس پہ میں آخری بات کر دوں, جعفر ایکسپریس پہ نمایاں بہت بڑے ثبوت انڈیا کی انوالومنٹ کے ملے. ہم کوئی ان کی طرح نہیں ہے کہ ادھر واقعہ ہوا ہے 10 منٹ بعد ایف آئی آر دے دیں, 10 منٹ بعد ہی کسی کو ہر چیز اس کے پیچھے. آپ ایک ذمہ دار قوم ہیں, آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے, آپ کے پاس اس کی. ہم نے ان کی اکٹھی کی, انٹیریئر منسٹر اور باقی ہمارے سیکورٹی ایجنسیز اس کی ایک پلان کر رہی تھی پریس کانفرنس, تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے. اتنی دیر میں یہ حملے والا معاملہ شروع ہو گیا. وہاں پر بہت سارے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. یہ بھی پروکسیز ہیں. آپ پروکسی کے ساتھ, ظاہری بات ہے پروکسی نے کیا ہے, پروکسی کے ساتھ آپ دیکھیں, میں آپ کو کئی ایسی چیزیں دیتا ہوں کہ وہاں پر وہ را کے جو اکاؤنٹس مینیج کرتے ہیں یہ ٹویٹر کے, وہ کئی دفعہ ایک دن پہلے لکھ دیں گے کہ صبح بلوچستان گڈ مارننگ میاں والی, اور میاں والی میں واقعہ ہو جائے گا بات یہ ہے, یہ ساری چیزیں ہاں بالکل کلیئرٹی ہے. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ایک ملاقات چائنا میں ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ دار قوموں کی طرح ہی بات چیت سے مسئلہ حل ہو, دوسرا آپشن نہ استعمال کرنا. کامران مرزا صاحب, یہ آپ کو کتنی امید ہے کہ یہ جو چائنا میں اسحاق ڈار صاحب کی اور افغانستان کے وزیر خارجہ کی اور چائنیز وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ کم ہو جائے گی؟ ہاں, ایسا ہے کہ پہلے تو اس واقعے کی مذمت ہم سب کرتے ہیں. کوئی بھی اس میں جو کہ انسان کا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اس طرح کے واقعات نہ کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی اچھا سمجھے گا. مگر اب میدان جنگ بنا ہوا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا. ایلیگیشنز جو ہے وہ جہاں پہ جس کا آپ نے ایک ملک کا نام لیا اس طرف بھی جو ہے نا وہ انگلیاں اٹھتی ہیں. ملاقات آپ کہتے ہیں کہ ہوئی ہے, اللہ کرے کہ اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی معاملات سیٹل ہوں. اب آپ کر رہے ہیں کہ روایتی طریقوں سے شاید یہ معاملات حل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ روایتی طریقوں سے نہیں ہوں گے. وزیر اعظم چلے گئے, پوری کیبنٹ نے آ کے ان کا, بلوچستان کیبنٹ نے آ کے ان کا استقبال کیا. آرمی چیف چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں, ان کے لیے بھی اسی طرح سے ان کا ریسیپشن ہوگا. اس طرح سے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. معاملات اگر آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا تو اس کو ٹھیک کریے. اب انف از انف, بہت ہو گیا ہے. اس وقت پورے بلوچستان میں آپ شام میں رات میں جو ہے انٹیریئر میں سفر نہیں کر سکتے ہیں. طلال بھائی کے ساتھ احترام ہے میرا پورا, مگر انٹیریئر جو ہے وہ آپ وہاں کا لوکل آدمی بھی ٹریول نہیں کر سکتا ہے انٹیریئر میں, بلوچستان میں. اگر وہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی ٹرین والے واقعات روز تو نہیں ہو سکتے. تو ایک ہوا, اب ہم اس کو اسی طرح کا واقعہ کہیں کہ دوبارہ خدا نخواستہ ہو جائے تو اللہ کرے کہ کبھی بھی نہ ہو اور کہیں پہ بھی نہ ہو. مگر جو ہے نا وہ واقعات یہ ہیں کہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے, دن میں اغوا ہو رہے ہیں, اٹھا لیے جاتے ہیں اور دن دہاڑے غائب ہو جاتے ہیں. شام کے بعد تو کوئی ٹریول نہیں کرتا. آپ ان کو کہیں کہ ان کے منسٹرز جو ہے نا وہ شام کو انٹیریئر میں ٹریول کر کے بتائیں. ان کے پورا لاؤ لشکر ان کے پاس ہوتا ہے, وہ خود بھی نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, آج 21 مئی ہے. 21 مئی 2-3 حوالوں سے بڑا اہم ہے. ایک تو آج پاک چین دوستی کی 74ویں سالگرہ ہے, 74th اینیورسری. اسی مئی کے دن مقبوضہ کشمیر کے ایک رہنما تھے مولوی محمد فاروق صاحب, میر وائز مولوی محمد فاروق صاحب, اور ایک اور رہنما تھے عبدالغنی لون صاحب. دونوں کو مختلف سالوں میں 21 مئی کے دن اٹیک کیا گیا, اور آج 21 مئی کو پاک چین دوستی کی 74ویں سالگرہ بھی ہے. اور آج ہی بلوچستان میں ایک اسکول بس کو اٹیک کیا گیا ہے. میرا بڑا سیدھا سا سوال ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس نے کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک بزدلی کا صفاقانہ ایکٹ ہے جو کہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی مذمت کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو ایسٹرن نیبر ہے, جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے, اس کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی, اس اسٹیٹڈ پالیسی کو جب آپ لنک کرتے ہیں تو جیسے آپ نے فرمایا اس کے تانے بانے اسی طرح جڑتے ہیں. اب اسٹیٹڈ پالیسی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ ان کے سب سے بڑے لیڈر مودی کی طرف سے آ رہی ہے. اس مودی کی طرف سے جس نے بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بتایا کہ میں نے ایسٹ پاکستان میں, یا ہمارے ہندوستان نے ایسٹ پاکستان میں ایک خاص گروپ کی تربیت کی. اس کے بعد جو دوول ہے ان کا, اجیت دوول, وہ کلبھوشن کو اپنا منکی قرار دیتا ہے. پھر جو شنکر ہے ان کا, امیت شاہ ہے, ان کی بھی اسٹیٹڈ پالیسی نتھنگ لیس دین اٹیکنگ پاکستان اینڈ انوسینٹ پیپل. ناؤ اگر اس اسٹیٹڈ پالیسی کے مطابق آپ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ آپ کا اصل دشمن ان بزدلانہ حملوں کے پیچھے کون. تو اس لیے میرے خیال میں تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا کلیئر کر لینا چاہیے, اور جو میں نے آپ کے پروگرام پچھلے میں بھی کہا تھا کہ آپ کو اس دشمن کے اوپر کسی طور پہ اعتماد نہیں رہتا. تو دو آپشن ہیں, ایک ہے کائنیٹک آپشن, ایک ہے نان کائنیٹک آپشن. میرے خیال میں جس طرح کا پاکستان ایک رسپانسبل کنٹری ہے, جو ابھی تک آپ نے پورٹرے کیا کہ آپ کو رسپانس تو آتی ہے, لیکن آپ اس سے پہلے دوسری آپشن ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے. سو آپ کے سوال کے جواب میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کس طرف سے آ رہا ہے, کس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, کون کس ایجنڈے پہ اس کو پھیلا رہا ہے, اور ہمارا رسپانس کن لائن پہ ہونا چاہیے. اچھا, اب اس میں طلال جوہری صاحب جس طرف ذکر کیا کامران مرزا صاحب نے کہ 2 پاکستان کے صوبے مین ٹارگٹ ہیں اس کا ٹیررزم کا, اس حوالے سے پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک بات کی, وہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے. سنیں انہوں نے کیا کہا. اس سال سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعہ ہوا ہے, اور اس ریٹ پہ اگر ہم جاری رہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا دس ول بی دا bloodiest year. میں 2000 سے لے کے 2007 تھا, 2007 سے لے کے 13 سے لے کے 18, not a single year was as bloody as this year. 2025 تو 2025 جو ہے وہ بہت بلڈی سال رہا ہے دہشت گردی. وہ فگرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں اور بلوچستان کے علاقے ہیں, وہاں پہ زیادہ بد امنی ہے. کیا اس کا سلوشن صرف آپریشنز ہیں یا کوئی پولیٹیکل طریقے سے بھی ہم یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک فگرز ہے, اور سب سے جو یہ پیک تھی وہ 2012 میں یہ پیک تھی, اور اس کے بعد 12-13 میں, اس کے بعد یہ ڈکلائن کرتی 17-18 میں یہ الحمدللہ تقریباً ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ پھر دوبارہ سے شروع ہوا ہے. یہ اس کے بعد یہ سیکنڈ پیک ہے, جو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلاول صاحب. لیکن جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے, دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو کا جو معاملہ ہے, اس میں بہت سارے کام جو ہیں وہ صوبوں کے اور وفاق کے کرنے والے ہیں. بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہماری اداروں کی کیپیسٹی نہ ہونے سے, وسائل یا کمی کوتاہی سے بھی ہوتے ہیں. مثلاً ایک انفارمیشن, اگر وہی انفارمیشن پنجاب کو ملتی ہے تو سی ٹی ڈی ہے, بہترین ہے, پولیس اکوپڈ ہے, یہاں پر باقی لا انفورسمنٹ جو ہیں وہ پوری طرح ایکٹیو ہیں, صوبائی گورننس جو ہے وہ بہت بہتر ہے, یہاں پر وہ احساس محرومی نہیں ہے لوگوں میں. اسی طرح میں سندھ کی بات کرتا ہوں, وہی انفارمیشن جب کہیں آپ بلوچستان جاتی ہے جہاں 80% بی ایریا ہے, جہاں پر لیویز ہیں, لیویز کی جو حاضری ہے وہ 45%, اس کی کیپیسٹی یا اس کے کام کرنا کتنا, وہ دہشت گردی سے لڑ بھی سکتے ہیں کہ نہیں, وہ نہیں. اب اس کا ایک پورا پلان ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈرائیو کا, اس کو صوبے اور وفاق مل کے کر رہا ہے. انٹیریئر منسٹر اس کی ہر 2 ہفتے بعد میٹنگ لیتے ہیں. کل پھر میٹنگ ہے, یہ پہلے سے شیڈولڈ ہے. پرائم منسٹر اس کے پچھلے دن انہوں نے میٹنگ لی. ایک ایک چیز کو صوبوں کو اور ہم مل کے کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ جو کمی کوتاہی ہے. مثلاً ان صوبوں میں جیسے کے پی ہے, اب ان کے کوئی نمائندے نہیں بیٹھے, مثلاً آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں سی ٹی ڈی ہے ہی نہیں. آدھے سے زیادہ ڈسٹرکٹ میں
بھی جب دہشت گردی سب سے زیادہ ادھر ہوگی, اگر آپ کے پاس انفارمیشن آئے گی تو کون اس کو آگے کائنیٹک آپریشن میں. لیکن کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں آپ شام کے بعد ٹریول ہی نہیں کر سکتے. دیکھیے یہ بات, میں ان کی بات کی تردید کوئی یکسر نہیں کر رہا کیونکہ ان سے زیادہ بہتر, مگر میں آپ کو کمپیریزن دے رہا ہوں حالات کی بہتری کا. یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح کا کوئی تاثر یہاں بنایا جاتا ہے, اگر یہ اتنے ہی طاقتور ہوتے تو پہلے یہ آتے تھے سیکورٹی فورسز کی, جی ہم نے چیک پوسٹ پہ قبضہ کرنا ہے, ہم نے ان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنا ہے. اب آگے ہیں بازاروں میں اور بچوں پہ, سافٹ ٹارگٹ. اگر یہ تکڑے ہوتے تو یہ سافٹ ٹارگٹس پہ نہ آتے, یہ اب آگے ہیں سافٹ ٹارگٹس پہ. ہاں میں اس پہ بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں, پولیٹیکل فورسز کو اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا. جیت ہم رہے ہیں, جیت ہم جائیں گے, اور ہمارے پاس ہر چیز. باقی یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈرائیو جو ہے اس کو سارے صوبے مل کے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کو کسی سائٹ پہ لگائیں. اچھا کامران صاحب, آپ کیا تجویز دیں گے کہ کس طریقے سے, کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے, آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز, ایک تو آپ کا سیاسی نظام جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, اسپیشلی بلوچستان میں. یہاں پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح کا سیاسی نظام ہے, وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ کی جگہ پہ اب میں تو آپ کو کاؤنٹر نہیں کر رہا, لیکن بہت سے لوگ جو سن رہے ہوں گے وہی سوچ رہے ہوں گے کامران مرزا صاحب بار بار بلوچستان سے سینیٹر بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کا سیاسی نظام ٹھیک نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ بار بار میں بن جاتا ہوں یقیناً, مگر بار بار درمیان میں ڈسمس ان ڈیفالٹ بھی ہو جاتا ہوں, اور اس کا اگر میں انگلی اٹھاؤں تو پھر وہ جو ہے نا, وہ انگلی جو ہے کہیں پہ اٹھتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو مزید بہتر بنایا, اس نظام کو بہتر بننا چاہیے, اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو کہ واقعی عوام میں ان کی روٹس ہیں, ان کے لیے سپیس دینی چاہیے. ان کو آپ دیں گے وہ بھی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے, اور جب آپ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے, وہ جن کو ارریلیونٹ کیا ہوا ہے وہ ریلیونٹ ہو جائیں گے, تو آپ کا نظام بہتر ہو جائے گا. یہ ایک بات ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں بے روزگاری جو ہے وہ انتہا کی ہے, اور وہ اس انتہا کی ہے کہ وہاں بڑا آسان ہو گیا ہے. مجھے اگر میں بے روزگار ہوں, میری عمر 18, 19, 20, 25 سال تک ہے, اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, میرا بہت بڑا جو میں ڈپینڈ کرتا تھا وہ بارڈر, میں کیونکہ بارڈر ایریا میں رہتا ہوں, اسمگلنگ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوں. آپ روزگار دے نہیں سکتے, بارش ہوتی نہیں ہے, بھیڑ بکریاں میں چرا نہیں سکتا ہوں کہ وہ فصل میں لگا نہیں سکتا ہوں کہ پانی کا مسئلہ ہے. تو بہت بڑا ڈپینڈ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسمگلنگ پہ کر رہے ہیں. اگر اس راستے کو بند کر دیں گے تو وہ بچے جو ہے وہ جا کے کسی کے ہاتھ میں کھیلیں گے. اس کو بھی ذرا سوچنا چاہیے. یوتھ جو ہے وہ آپ کی جو ہے 65% یوتھ پہ آ گیا, اور وہ ہماری 65 کی 65% جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ بے روزگار ہے. لیکن ہم دیکھیں جی, میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کچھ ویژولز کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ اٹیک کیا جاتا ہے, اور دوسرا یہ جو بچے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ہیومن شیلڈ کے طور پہ. ابھی پچھلے دنوں ہیومن شیلڈ کے طور پہ کیسے استعمال کیا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملیٹنٹ جو ہے اس نے ایک بچے کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے, اور اس بچے کا جو ایک کمزور سا کندھا ہے اس پر اپنا ویپن رکھ کر وہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور بچہ اس لیے سامنے رکھا ہوا ہے کہ گولی اگر آئے تو بچے کو لگے, یا جو سامنے سے جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بچے کی وجہ سے رسپونڈ بیک نہ کرے. تو یہ دیکھیں, یہ ایک ایویڈنس ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو ایز اے ہیومن شیلڈ استعمال کیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ دونوں طرف سے کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے بچوں اور عورتوں کا نقصان ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ویژول میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک مسجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک جو ملیٹنٹ ہے, ایک دہشت گرد جو ہے وہ مسجد کو ٹارگٹ کر رہا ہے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مسجد جو ہے یہ تباہ ہو جاتی ہے اس حملے کے نتیجے میں. اور اس کے بعد اس مسجد کے آس پاس جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ پھر معذور ہو جاتے ہیں, اپاہج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا, 2-3 دن پہلے ایک شمالی وزیرستان میں بھی واقعہ ہوا ہے جس میں بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ڈرون سے بچے شہید ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں ڈرون سے نہیں شہید ہوئے, یہ ایک IED تھی, ایک بارودی سرنگ تھی, وہ پھٹی ہے. اس کی بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن آج کچھ ایسی بھی
رپورٹ سامنے آئی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک دفعہ پھر تیاری پکڑ رہا ہے پاکستان کو دوبارہ وہ اس کے خلاف جارحیت کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ جارحیت کرتا ہے تو پھر پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے, اس پہ بات کریں گے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب سے ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اس وقت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ہی سوال زیر بحث ہے, کیا انڈیا اور پاکستان کے درمیان دوبارہ جنگ ہوگی؟ لیکن جو عام طور پہ جو پاکستانی صحافی ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کیا ہندوستان دوبارہ پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرے گا؟ اس طرح کے سوالات ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب ہوتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں, ذرا سنیں. جو انڈیا کے اندر جو ایک گھمنڈ آ چکا ہے, فالس سینس آف کانفیڈنس ہے, انسانی حقوق کی انٹرنیشنل کنونشنز کو بالائے طاق رکھ کے یونیلیٹرلزم کا ایک مائنڈ سیٹ آ چکا ہے, اس کے اندر تو کانفلکٹ جو سا ہے اٹ از آلویز دیئر. وہ چنگاری تو کس ٹائم پہ ڈالی جا سکتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وی پریفر پیس, وی لو پیس, وی آر سیلیبریٹنگ پیس رائٹ ناؤ ان پاکستان, لیکن وی آر آلویز پریپیئرڈ فار وار, اینڈ وار اٹ از دین لیٹ وار اٹ بی. تو اگر پھر جنگ ہوتی ہے تو پھر جنگ ہے. تو ارشد ملک صاحب, کہیں ہم ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا شکار تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کے سوال کے جواب سے آلدو میرے ڈومین سے ذرا سا باہر نکل جاتا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سچویشن ابھی بھی یہ ہے کہ آپ نان کائنیٹک منور کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے. ذرا میرے ویورز کی سہولت کے لیے سمجھا دیں یہ نان کائنیٹک منور سے مراد یہ جس میں آپ ایفیکٹولی آرم فورسز کو امپلوائے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ سب سے بڑا ہتھیار جو آپ کا اس وقت ہے کہ آپ نے یہ ثابت کیا تھا کہ آپ نے وار انیشیٹ نہیں کی, آپ نے تحمل سے کام لیا, آپ ایک جنونی جنگجو نہیں تھے. لیکن حالات ایسے بنائے گئے جب کہ ہم نے یہ رسپانس دیا, اور ہماری آرم فورسز کو یہ پتہ ہے, یہ دنیا کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کس وقت رسپانس کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, اور پھر بھی کہ کتنے طریقے سے کرنا ہے. ہم اس کو بھی ان اینڈڈ لے کے جا سکتے. میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے اس میں آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ زیادہ ایکٹیولی کام کرنا چاہیے, یونائٹڈ نیشنز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, OIC کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. آپ کی جو اس وقت ٹیم باہر گئی ہوئی ہے, میرے خیال میں اس وقت اس کا لیول بھی بڑھا دینا سر چاہیے. آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, ایک گستاخانہ سا سوال ہے میرا کہ OIC جو ہے وہ غزہ میں جو اسرائیل کے ہاتھوں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو نہیں روک سکی. یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ غزہ کے بچے جو ہیں ان کی جان نہیں بچا سکی. تو ہم کیوں OIC اور یونائٹڈ نیشنز سے کوئی توقع کریں؟ حامد بھائی, آپ توقع, آپ کے خیال میں جو بڑی طاقتیں ہیں, سو کالڈ سامراجی طاقتیں ہیں, کیا وہ آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کریں گے؟ لیٹس بی ویری آنیسٹ, لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. لیکن آپ نے دنیا میں ایک نیریٹو بنوانا. ٹھیک ہے. اس نیریٹو کو بنانے کے لیے آپ کو ان عالمی جو افیکٹ لوگ ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو چین, سعودی عربیہ, امریکہ, ترکیہ, ان جیسے ملکوں کو بھی لے کے آنا چاہیے, اور قطر کو بھی اس میں شامل کریں, UAE کو شامل کریں, جو اس وقت اس خطے میں بہت توجہ کے مرتکز ہے. ان سے آپ ایفیکٹولی کام لیں, اپنا نیریٹو اس طرح لے کے جائیں, آپ انہیں بتائیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ کینوس پہ ظاہر ہو رہی ہیں. اس کینوس کو جب آپ پورٹرے کر دیتے ہیں, جب آپ پکچر کلیئر کر دیتے ہیں, آپ کے لیے دنیا کو بتانا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر میں کائنیٹک ایکشن پہ یا میں آرم فورسز کے ایکشن پہ جاؤں گا تو میں پہلے سے اپنا ہوم ورک کر چکا. دنیا کے اسٹریٹجسٹ, دنیا کے اسٹریٹجی واچ, جینیسائڈ واچ, سب اس طرف غمازی آپ کی کر چکے ہیں, نشاندہی کر چکے ہیں کہ ایک ٹیررسٹ پیٹرن ہے جو کہ آپ کا ہمسایہ کر رہا ہے, اور اس ٹیررسٹ پیٹرن کو وہ نہ صرف ایسٹرن سائڈ پہ رکھتا ہے بلکہ ویسٹرن سائڈ پہ لے. سو سر, ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آپ ایفیکٹولی چلیں, اور پھر یہ آپ میسج دیں کہ اگر ہمارے ریزالو کو چیلنج کیا تو پھر گیدڑ بھپکیوں میں نہ رہنا. جس طرح ہم میئر رسپانس دیں گے اور جتنی زور سے رسپانس دیں گے اتنی تکلیف تو میں شاید زیادہ ہو. طلال چوہی صاحب, اب اگر ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اگر ایک افیکٹو اوفینس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. تو انڈیا جو ہے اس نے تو اپوزیشن کو شامل کیا ہے اپنے ڈیلیگیشنز میں, ہم نے تو نہیں شامل کیا. اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وہ کہیں گے یہ تو کولیشن پارٹنرز آگے ہیں, پیپلز پارٹی کا بندہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, نون لیگ کا بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ اکٹھے ہو کے آگے ہیں. دیکھیں, ایک تو میر صاحب کسی نے اس طرح نہیں بھیجا کہ یہ ہر پارٹی سے بھیجنا ہے, ہر فرقے سے بھیجنا ہے. دیکھ, ایکسپرٹیز کے حساب سے بھیجنا ہے. اگر بلاول بھٹو میں یہ ایکسپرٹیز ہیں
کہ وہ جا کے لوگوں سے بات کر سکتے ہیں تو بھیجے گئے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ تھے تو وہ صرف اس لیے. سو گزارش یہ تمام لوگ جو ہیں اسی طریقے سے چنے گئے. مزید بھی ضرورت ہوگی لوگوں کی, بھیجیں گے. اور باقی رہی بات یہ کہ بھی نیریٹو الحمدللہ یہ ہماری جو جنگ تھی اس میں ہم دونوں چیزیں جیتے ہیں, کرنیٹک بھی نان کرنیٹک بھی, اور اس دنیا مانی ہے کہ ذمہ دار ملک ہے. اور ایک بہت بڑی جیت جو ہے, دنیا جو مرضی کہے, وہ میڈیا اور اس کی جو رسپانسبل جو اس کی سارے جس طرح اس نے بیہیو کیا ہے اور جو کمپیریزن لوگ کرتے ہیں وہ ساری جگہ. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا سمجھ رہی ہے کوئی پاکستان میں ٹریننگ کیمپ نہیں ہے میر صاحب, یہ دنیا کو پتا ہے. یہ آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ چیلنج سے بھی اوپر. اچھا, یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ, برطانیہ, فرانس کوئی بھی جو ہے آگے دیکھ لے پاکستان میں بتایا آپ کو یہاں پہ ٹریننگ کیمپ ہے. ٹریننگ کیمپ اس کا نام و نشان نہیں ہے. اچھا ٹھیک. جب یہ ٹریننگ جب پوری مغرب کے لیے یہ ایک جنگ کی صورت کی وجہ سے یہاں تھا, لیکن ہمارے لیے آج نہیں ہے. تو کوئی اس کو یہ کوئی سوئی نہیں ہے. اگر لوگوں کو یہاں تو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے, میرا مطلب گاڑی کا نمبر پلیٹ بھی اگلے دیکھ لیتے ہیں, اور ٹریننگ کیمپ کا پتہ نہیں چلتا. ٹریننگ کیمپ ہیں تو اسی لیے تو دنیا نہیں نا مان رہی کہ یہ مودی کہہ رہا ہے کہ میں نے باولپور میں اور مریدکے میں ٹریننگ کیمپ کو اٹیک کیا, تو دنیا نہیں مان رہی اس کی بات. ٹریننگ کیمپ ہیں افغانستان میں. اچھا, کس کے سپانسرڈ ہے؟ کیا نہیں ہم نے دیا, ڈورزز بنا کے دیے سارے, اس میں آپ کی ہر قسم کی ڈیٹیل دی. سو بات یہ ہے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ڈپلومیٹکلی یہ بات کریں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بچوں کو کوئی جہاز سے میزائل سے مارے تو ہم رسپونڈ کریں گے, اور اگر کوئی بم باندھ کے مارے تو ہم رسپونڈ نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ہر بچے کے نام کا رسپونڈ ہوگا, وہ جہاں سے بھی لنکیج ہوگا. ہاں, اس کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ کائنیٹک تک نہ جانا پڑے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر مرضی. اچھا کامران صاحب, یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹس کی بات ہو رہی ہے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ کافی سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں گئے تھے, انہوں نے تقریر کی تھی اور عربی میں تقریر کر دی تھی. ان کو حالانکہ فارن آفس نے روکا بھی تھا, لیکن انہوں نے عربی میں تقریر کر دی تھی. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر حکومت مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کرے یا آپ کی پارٹی کے لوگوں سے کہ یار آپ کا عربی زبان پہ کافی آپ کی دسترس ہے, تو آپ بھی ذرا کچھ عرب ممالک میں چل کے ہماری مدد کریں, تو آپ جانا پسند کریں گے؟ مولانا سے دو طرح سے کام لیا جا سکتا ہے. افغانستان کے حوالے سے کام لیا جا سکتا ہے, اس میں وہ ایک ایکسٹینٹ تک گئے بھی تھے اور انہوں نے ریاست کو بتایا بھی تھا اس حوالے سے. اور پھر جو ہے نا وہ آپ کا عرب ریاستوں کے حوالے سے کام لیا جا سکتا ہے. تو یقیناً اس میں جو ہے نا مولانا پاکستان کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے, اور اس بات کو میں وہ کرتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ جو نا ان کو باہر بھیجا جائے جن کی ایکسپرٹیز ہے. میں اگر فرض کریں باہر جاؤں گا, میں وکیل ہو سکتا ہوں, میں اچھا وکیل ہو سکتا ہوں, میں برا وکیل ہو سکتا ہوں, مگر میں باہر جا کے اگر اس معاملے پہ بات کرنی پڑے تو شاید میں اس میں کوئی بھی بات نہ کر پاؤں. تو ایکسپرٹیز جن کے پاس ہے وہ یقیناً جانا چاہیے, اور مولانا کے حوالے سے یہ JUI اس میں اپنا ہر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوگی اور ہر وقت تیار ہوگی. ایک میں ایڈ کر دوں, مولانا صاحب رول پلے کر بھی رہے ہیں. وہ لوگ جو دین کا نام استعمال کرتے ہیں, وہ جس بہترین انداز میں بتاتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے, اور یہ جو دین کے نام پہ آپ دہشت گردی, وہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں. تو مولانا نے وہ بڑا بہترین رول پلے کیا ہے, اور ان کے ہمیں اس رول کی اور ضرورت ہے, کیونکہ آج بھی کئی جگہ پہ TTP اور دوسرے دین کا نام استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, اب ایک سوال بڑا اہم ہے, کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اب انڈیا کی طرف سے پاکستان کے خلاف کھیلا جا رہا ہے, اور انڈینز جو ہیں وہ یہ شور مچا رہے ہیں تھرو دیئر پراکسیز ان میڈیا کہ جناب ہماری لڑائی پاکستان سے تو نہیں, ہماری تو لڑائی جناب چائنا کے ساتھ ہے. اور یہ شور وہ اس لیے مچا رہے ہیں تاکہ پھر چائنا کا نام لے کے پھر وہ ویسٹ کو یہ کہیں کہ ذرا ہمیں F-35 جو ہیں وہ بیچ دیں اور کچھ ہماری مدد کریں, اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہمیں سپورٹ کریں. تو پاکستان جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیسا کرے گا, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی, ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, انڈیا ہمارے خلاف چائنا کارڈ کھیل رہا ہے. ان کے جو ڈیلیگیشنز اب باہر جائیں گے, ان کو جو بریفنگز دی گئی ہیں
اور جو انڈین کا میڈیا میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ہماری لڑائی پاکستان سے نہیں چائنا کے ساتھ ہے, وہ چائنیز ٹیکنالوجی ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ انڈیا کا جو چائنا کارڈ ہے یہ ہمیں ہرٹ نہیں کرے گا؟ میرے خیال میں بالکل ہرٹ نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو ہر ملک جو ہے وہ 2 دفعہ سوچے گا کہ اپنی مزید میں نے بےعزتی کروانی ہے ان کے ہاتھوں یا نہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرم فورسز ہم اس کے لیے تیار ہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تو 2 دن کا واقعہ تھا. خدا نہ خواستہ یہ بڑھتا تو ہم ایسے اپنے آرسنل میں سے چیزیں نکالتے جو کہ اس کے لیے مزید سرپرائز ہوتے. ہندوستان کے پاس رشین ٹیکنالوجی ہے, اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے, امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے, فرانس کی ٹیکنالوجی ہے, اب برطانیہ کی ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس ہے. تو کون سا ملک رہ گیا جو اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں؟ تو اب وہ اگر F-35 لے کے آئے گا, پہلے تو میں پھر بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انڈین ایئر فورس اگلے 10 سال تک نہیں اٹھ سکتی جو آپ نے ان کا حشر کر دیا اللہ کی مہربانی سے. لیکن اگر وہ نہیں اٹھ سکتی تو اس کے باوجود وہ پھر پاکستان کے خلاف دوبارہ جارحیت کے منصوبے کیوں بنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک نیریٹو اور اپنا ان ہاؤس جو الیکشن آنے والے ہیں ایک پولیٹیکل وکٹری تو لیں گے. اوکے. سو میرے خیال میں انڈین ایئر فورس تو اس قابل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. دوسرا, یقین کریں کہ کوئی بھی ملک ٹیکنالوجی دینے سے پہلے سوچے گا. تیسری بات, آپ جمع خاطر رکھیں, اپنی آرم فورسز پہ جمع خاطر رکھیں, اپنی فضائیہ پہ خاص طور پر جمع خاطر رکھیں. ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ چائنا نے تو ہمیں دے دیں, بٹ اس کا استعمال کا طریقہ جو ہم نے سیکھا ہوا ہے یا ہم نے جو تیار کیا ہوا ہے, جب وہ ان کے سامنے آئے گا تو ان کے ہوش ٹھکانے نہیں. آپ بٹوین دی لائن بہت سی باتیں کر گئے ہیں اور میں اس کو کریدنے کی کوشش نہیں کرتا ڈیٹیلز کی. بالکل نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ بتائیں سر کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ بٹھنڈا سے لے کے آدم پور تک ایئر فورس نے بھی اٹیک کیا ان کے ایئر بیسز کو, لیکن پاکستان آرمی نے بھی میزائل مارے؟ بالکل مارے. جی بالکل. تو پھر میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں ایٹمی جنگ کا خطرہ نہیں ہو جائے گا؟ حامد بھائی, ہم نے ہمیشہ جو ریسٹرین کیا نا, ہم نے جو آرمی کے ساتھ مل کے جو میزائل اٹیک کیے, اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جو انہوں نے LOC کے اوپر اٹیکس کیے ہمارے محافظوں پہ, ہماری گن شپس پہ, اس کی ریٹیلیشن تو جانی تھی. 1 سیکنڈ, جب ہم نے مثال کے طور پہ بٹنڈا پہ جب ہم نے اپنا چائنا کے JF-17 سے ہم نے ایک میزائل مارا جس کا میں نام نہیں لوں گا, جس کی میں رینج بھی نہیں بتاؤں گا, وہ ایکوریٹ تھا, لیکن اس کو ری ایشور کرنے کے لیے ہم نے اپنے میزائل سرفیس ٹو سرفیس استعمال. تو انہوں نے جو اپنے میزائل مارے وہ پیچھے امرتسر میں گر گئے؟ کچھ انہوں نے جان بوجھ کے گرائے. اور وہ اس لیے گرائے کہ وہ اپنے ہندوستان کے اندر ہمیشہ انارکی پھیلاتے ہیں. آپ بھول گئے انہوں نے اپنے ہی کرسچینز کو جو مارا تھا, آپ بھول گئے انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں کو, ہم ہندوستان کے مسلمان تو نہیں ہیں, انہوں نے انہی مسلمانوں کو کیا تھا, اور پھر سکھوں کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی. تو میں پھر ایک بات دہراؤں گا کہ ہمارا جو ریزالو ہے اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے بچوں کو خدا نہ خواستہ آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں, بٹ ہمارے ریزالو کو چیلنج نہیں کر سکتے. میں آپ کو پتہ ہے فلسطینی بچوں کے ساتھ, غزہ کے بچوں کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن سے کام کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ انسان کو مار سکتے ہیں, آئیڈیا کو نہیں مار سکتے. میں وہی بات دہراؤں گا حامد بھائی کہ آپ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, آپ ہمارے ریزالو کو نہیں. اچھا طلال چوہی صاحب, آخر میں یہ بتائیں کہ کیا اب اگر انڈیا کے دوبارہ حملے کا خطرہ بھی موجود ہے تو پھر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ جتنے مرضی ڈفرینسز ہوں گے, جب جنگ ہوگی تب ہم ایک ہوں گے. یہ اچھی بات کی آپ. تو بس باقی یہ ہمارے ڈفرینس ہیں, یہ رہیں گے. یہ ہم نے دیکھا قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا, آپ اور پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہے ہیں, JUI نے واک آؤٹ کر دیا. تو کامران صاحب اس کا مطلب, واک آؤٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں؟ نہیں, دیکھیے جہاں پاکستان کا مسئلہ ہوگا ہم ساتھ ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ یہ جب ٹرینڈ سیٹل ہوا تھا تو یہ مولانا کی اسپیچ کے ساتھ سیٹل ہوا تھا, اور انہوں نے جو ہے نا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب ہم اختلاف کوئی نہ حکومت سے کریں گے, نہ ریاست سے کریں گے, نہ اداروں سے کریں گے. جتنے دیر لڑائی رہی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. باقی یہ جو معاملہ تھا, یہ بل والا معاملہ تھا, یہ ہم سمجھتے تھے کہ خلاف اسلام ہے. حضرت عائشہ والا معاملہ, ہم توبہ نعوذ باللہ, نبی کریم سے تو عقل مند نہیں ہو سکتے, ہم حضرت ابو بکر صدیق سے تو بہتر نہیں ہو سکتے جو حضرت عائشہ کا والد تھے. تو
ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بھجواؤ اسلامی نظریاتی کونسل، اوپینین لے لیجیے. وہ اوپینین نہیں انہوں نے لینا چاہا. انہوں نے کہا کہ شاید چلے یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کر لیں گے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت اور اس کی پراکسیز کا بہت ہی اہم کردار ہے. بلکہ بھارت کا جو کردار ہے اس کے بارے میں تو واشنگٹن پوسٹ سمیت بہت سے جو عالمی اخبارات ہیں وہ بھی ایکسکلوسیو سٹوریز جو ہیں وہ شائع کر چکے ہیں. تو اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کی جو پروپیگنڈا کمپین ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کی حکومت وہ تمام ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اگر حامد میر کو پتہ ہے تو حکومت ثبوت کیوں نہیں سامنے لا رہی؟ تو شاید حکومت ثبوت لانے والی تھی، لیکن پھر بیچ میں انڈیا پاکستان کنفنٹریشن آ گئی جس کا ذکر کہ طلال چودھری صاحب نے بھی کیا. تو اب وقت آ گیا ہے کہ یہ تمام ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.